السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول دل تنگ تمام جانا از قلم فروا خالد کی نمبر 3 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی تیسری قسط۔ سید ذاکوان ربانی پورے 7 سال بعد اپنے دادا کی خواہش پر واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے یہاں کے رسم و رواج پسند نہیں تھے۔ وہ آزاد پنچھی تھا جسے اپنی زندگی اپنی مرضی اور پسند سے گزارنے کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے خاندان میں رسم و رواج کا باغی رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے غیر ملک میں رہنے کو ترجیح دیا تھا، مگر اپنے دادا جان کے اتنے سالوں سے کیے جانے والے اصرار کو وہ رد نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنے دادا جان سے بہت پیار کرتا تھا، ہمیشہ سے ان سے بہت جوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے دور چلے جانے کی وجہ سے ہی سید ہاشم ربانی بیمار رہنے لگے تھے، جو کہ اب ذاکوان مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ان کی خاطر لوٹ آیا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کے بہت سارے دشمن اس کی آمد پر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سید ذاکوان کے مزاج سے سب اچھے سے واقف تھے۔ وہ بہت مختلف سوچ رکھنے والا انسان تھا، جس کے ساتھ وہاں پہلے سے اپنی حکومت قائم کیے لوگوں کا گزارا ہونا مشکل تھا۔ ذاکوان سے آنے سے انہیں اپنی جاگیر خطرے میں بڑھتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ اس طوفان کو آنے سے پہلے ہی دبا دینا چاہتے تھے۔ ماہر وہ گہری نیند میں تھی جب موبائل کی مسلسل بجتی رنگ ٹون نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ یہ ہر کوئی میری نیند کا دشمن کیوں ہے؟ مجھے سکون سے سونے کیوں نہیں دیتے یہ لوگ؟ آنکھیں موندے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھاتے اس نے بنا اسکرین دیکھے یس کا بٹن پریس کرتے کان سے لگایا تھا۔ ماہی، میں تمہیں اتنی دیر سے کال کر رہی ہوں، اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی؟ فریال کی جھنجھلائی آواز ماہرو کو مزید تپا گئی تھی۔ کرکٹ کھیل رہی تھی اس لیے دیکھ نہیں پائی۔ ماہرو کے جلے ہوئے انداز پر فریال کا کہکا گونجا تھا، مگر پھر اپنے کال کرنے کی وجہ یاد آتے وہ فوراً سنجیدہ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اپنی یہ بھدی ہنسی سنانے کے لیے اتنی رات کو کال کی ہے؟ ماہرو نے بوجھل آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم تو التمش خیدان اور اس کی پارٹی کے خلاف آرٹیکل ڈال کر سکون سے سو رہی ہو، مگر وہ آرٹیکل نہ جانے کتنے لوگوں کی نیند حرام کر چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک جنگ چھڑ چکی ہے جس میں تمہیں بری طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تم فیضان چشتی کے آگے بک کر اب التمش خیدان کے خلاف یہ سب پروپیگنڈا کر رہی ہو۔ فریال نے ایک ہی سانس میں ساری تفصیل بتا دی تھی، جس پر ماہر روح کی نیند بھگ سے اڑ چکی تھی۔ وٹ نان سینس! ان سب کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جانتی ہو ہماری عوام کو آج تک کوئی اچھا لیڈر کیوں نہیں مل سکا؟ کیونکہ یہ لوگ ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ذرا کوئی ان کو سبز باغ دکھاتا ہے، یہ اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور بعد میں پھر اپنا ہی سر پکڑ کر روتے ہیں۔ مائرو دانت پیستے غصے سے بولی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ایک آرٹیکل سے عوام کی ذہنیت بدل جائے گی؟ وہ تمہارے نظریے سے سوچنے لگیں گے؟ کبھی نہیں۔ التمش خیدان اس وقت ان کے دلوں پر چھایا ہوا ہے۔ اس شکست دینا ناممکن ہے تمہارے لیے۔ تم کیوں اندھیری کھائی میں کودنا چاہتی ہو؟ مان جاؤ میری بات اور اب پیچھے ہٹ جاؤ۔ فریال نے ہر بار کی طرح اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میں ایک بار جو ٹھان لوں مر کر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ التمش خیدان کے ان کے کارندوں نے جان بوجھ کر میرا نام فیضان چشتی کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے تاکہ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اب میں ان کی اس چال کو ان کے خلاف استعمال نہ کیا تو میرا نام بھی مائرو آبنوس نہیں۔ مائرو کے پرسوچ انداز پر فریال کا دل چاہا تھا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ پاگل تھی۔ اسٹاپ دس نان سینس ماہی، تم جانتی بھی ہو کتنے خطرناک لوگ ہیں وہ۔ تمہیں اپنی لڑائی میں استعمال کریں گے اور آخر میں نقصان بھی ہوگا تو صرف تمہارا۔ مجھے پہلے ڈاؤٹ تھا، مگر اب کلیئر ہو چکا ہے کہ تمہارا دماغ واقعی میں خراب ہے جو تم التمش خیدان کے خلاف جانے کے لیے فیضان چشتی جیسے شخص کو سپورٹ کرو گی۔ فریال کا دماغ آؤٹ ہو چکا تھا۔ ہاں، اس شخص کے خلاف جانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پہلے میں ڈھکے چھپے انداز میں اس کی مخالفت کر رہی تھی، اب سرے عام کروں گی۔ دیکھتی ہوں کیسے کوئی روکتا ہے مجھے۔ مائرو اپنے فیصلے میں اٹل تھی۔ مطلب تم نے ٹھان لی ہے، اپنی کامیابی کی منزل پر گامزن کیریئر کو اپنے ہاتھوں داؤں پر لگاؤ گی؟ فریال خفگی سے بولی تھی۔ اگر کسی شخص کی اصلیت سامنے لا کر اپنے ملک کے ساتھ بھلائی کر سکتی ہوں تو میں ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ مائرو اس کی خفگی محسوس کرتے ہولے سے مسکرائی تھی۔ ایک بات مانو گی میری؟ فریال کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گویا ہوئی تھی۔ اگر ماننے والی ہوئی تو ضرور، مائرو بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ التمش خیدان کے خلاف کوئی بھی کمپین شروع کرنے سے پہلے ایک بار اس کے حوالے سے ہر منفی خیال ذہن سے جھٹک کر اس کی شخصیت کے بارے میں تھوڑی معلومات اکٹھی کر لو۔ کیا پتہ تمہاری سوچ بدل جائے۔ اگر تم مجھے اپنی مخلص دوست سمجھتی ہو تو ایک بار میری اس بات پر ضرور غور کرنا۔ پہلی دفعہ ہم دونوں کا کسی بات کے حوالے سے اختلاف آیا ہے جو کہ میرے خیال میں سراسر بے بنیاد ہے۔
فریال نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، تمہاری بات پر ضرور غور کروں گی، اب خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ ماہر اس کی بات مانتی آخر میں جمائی لیتے بولی، اسے جس قدر نیند پیاری تھی اتنا ہی اسے نیند کے دوران ڈسٹرب کیا جاتا تھا۔ ہاں سو جاؤ، اور سوشل میڈیا پر تمہیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں وہ صبح اٹھ کر سننا۔ فریال اسے چھیڑتے فون پر بند کر گئی تھی۔ ماہر نے اس کی بات پر مسکراتے تکیہ اٹھا کر سر پر رکھ دیا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنا چہرہ ڈھک کر سونے کی عادت تھی، چاہے بال ہوں یا تکیہ، ایسا کیے بغیر اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ بہت صفائی سے اس نے فریال کی بات ٹال دی تھی۔ وہ کیا بتاتی، اسے التمش خیدان کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ سید ہاشم ربانی امین پور کالان کے گدی نشین تھے، عوام کا ہر فیصلہ وہی کرتے تھے۔ ملتان اور گرد و نواح کے بے شمار لوگ ان کے پاس آتے تھے، ہر ایک پر ان کا دبدبہ تھا۔ وہ بہت پر نور شخصیت کے مالک تھے، ہمیشہ ہر فیصلہ لوگوں کے بھلے کے لیے ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ دشمنی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی آل اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے ناک کے نیچے نہ جانے کتنے گھناؤنے الزام میں ملوث تھے۔ سید ہاشم ربانی ان سب سازشوں سے لڑ لڑ کر تھک چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی جگہ ان کا وہی پوتا سنبھالے جو بالکل ان جیسا تھا، جس کی سوچ ان کے جیسے وسیع تھی، بلکہ وہ ان سے کافی زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ لوگوں کو اپنے مطابق چلانا اسے بہت اچھے سے آتا تھا۔ سید ہاشم ربانی اور حلیمہ ربانی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے سید فرقان ربانی تھے، جن کے 3 بچے تھے، فہیم ربانی، نرمین ربانی اور سب سے چھوٹا عدیل ربانی۔ دوسرے نمبر پر فضل ربانی تھے، جن کو خدا نے ایک ہی نرینہ اولاد سے نوازا تھا، جس کا نام سید ہاشم ربانی نے بہت محبت سے سید ذاکوان ربانی رکھا تھا۔ ذاکوان کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد اسے اس کی دادی حلیمہ اور پھپھو حسنہ نے سنبھالا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا، اس کی ہر بات منہ سے نکلتے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ سید فرقان اور سید فضل ربانی کی شادی اکٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان کے بچوں کے درمیان میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پر حسنہ ربانی تھی، جن کی شادی چچا زاد حمید ربانی سے ہوئی تھی۔ وہ سید حویلی میں ہی مقیم تھے۔ ان کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں، آصفہ، لائبہ اور جرار، مگر حسنہ بیگم کی گود میں سب سے پہلے ذاکوان کو ڈالا گیا تھا، اس لیے ان کی ذاکوان سے محبت اور لگاؤ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر تھا۔ ان کو بچے بھی ذاکوان کو اپنا بڑا بھائی ہی مانتے تھے۔ سب سے چھوٹے سید خلیل ربانی تھے۔ فہیم ربانی اور خلیل ربانی کی ہمیشہ بہت بنتی تھی، وہ ہمیشہ ہر کام ایک ساتھ ہی کرتے تھے۔ سید ہاشم اور حلیمہ ربانی نے اپنے خاندان والوں کو ہمیشہ جوڑ کر رکھا تھا، چاہے کسی کے دل میں دوسرے کے لیے کتنا ہی میل کیوں نہ ہو، مگر سب پر ایک لحاظ رہتا تھا، جس کی وجہ سے سر عام کوئی کسی کے سامنے آ کر نہیں کھڑا ہوا تھا۔ فہیم ربانی اور خلیل ربانی کو ہمیشہ ذاکوان کو اہمیت دیے جانا بہت کھلتا تھا۔ ان دونوں کو یہی لگتا تھا کہ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اصول بنائے تھے، ہمیشہ حویلی کا ہر رول اسی نے توڑا تھا، مگر اسے کبھی کسی نے سرزنش یا باز پرست نہیں کی تھی، اور ان دونوں کو چھوٹی سی چھوٹی حرکت پر ٹوکا جاتا تھا، اور اکثر تو بہتان بھی بھگتنا پڑ جاتا تھا۔ اسی چیز نے انہیں سید ذاکوان کے خلاف کر دیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اسے اپنے سر پر نہیں بیٹھنے دینا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑ جاتا۔ وہ اپنے دادا جان کے خلاف جانے کو بھی تیار تھے۔ ماہی بات سنو۔ ماہی ڈرائنگ میں اپنے ماں کو بیٹھا دیکھ خاموشی سے وہاں سے کھسک رہی تھی جب پیچھے سے آتی ان کی پکار پر اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ ماما میں واپس آ کر بات کرتی ہوں آپ سے، ابھی بہت لیٹ ہو رہا ہے مجھے، وہ وہیں کھڑے کھڑے گردن گھما کر بولی۔ ماہی میں نے کہا یہاں آؤ، ابھی بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ زاہدہ بیگم اس کے ٹالنے پر ذرا سخت لہجے مخاطب ہوئی تھی، جس پر اسے ناچار ان کے پاس جا کر بیٹھنا پڑا تھا۔ ہر وقت کام میں گم کیے رکھتی ہو خود کو، ماں کے پاس بیٹھنے کا ذرا سا بھی ٹائم ہے صحیح تمہارے پاس؟ زاہدہ بیگم اسے ابھی بھی موبائل پر لگا کر ڈانٹ کر بولی، جس کو ابھی بھی ان کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ ماما آپ نے مجھے ڈانٹنے کے لیے بلایا ہے یا سیریسلی کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ ماہی اکتائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ وہ کیا کہتی انہیں، آج تک انہوں نے اسے کبھی وقت دیا ہی نہیں تھا، کبھی پاس بٹھا کر ویسی توجہ نہیں دی تھی جیسے ایک بیٹی کو اپنی ماں سے چاہیے ہوتی تھی۔ اسے جب اس نے اپنی لائف کی مصروفیات ڈھونڈ کر خود کو ان میں گم کر لیا تھا تو تب انہیں خیال آیا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے، مگر وہ ان کے سامنے ان کی زیادتیوں کی طویل لسٹ نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اب اس میں اس سب کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اوکے ماما بولے، میں سن رہی ہوں۔ وہ موبائل بیگ میں رکھتی ان سے مخاطب ہوئی تھی۔
کل رات پارٹی میں شہلا نے مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا تھا۔ کافی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، مجھے تمہارے لیے بہت پسند آیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو رات ڈنر پر بلوایا ہے، تم آج جلدی واپس آ جانا تاکہ آج ہی بات فائنل کر دی جائے۔ 1 سال تو ہو چکا ہے تمہاری پڑھائی ختم ہوئے، اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ زاہدہ بیگم نے بنا کسی لگی لپٹی کے سیدھی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ جب شادی لفظ پر مائع روح کی نظروں میں کسی کی شبیہ لہراتی، اس کی آنکھوں میں کڑوا پانی سا بھر گئی تھی۔ اس کے دل کا درد ایک دم بڑھ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے وہ تب کر بولی تھی، مجھے شادی نہیں کرنی، اور کسی ایسے لڑکے سے تو بالکل بھی نہیں کرنی جو آپ کی ان پارٹیز کی پیداوار ہو۔ شوق سے بلائیں انہیں، مگر یہ امید بالکل مت رکھیے گا کہ میں کسی شو پیس کی طرح ان کے سامنے جا کر نمائش کرواؤں گی اپنی۔ وہ بنا لحاظ کیے انہیں 2 ٹوک انکار کر گئی تھی۔ تو کیا ساری زندگی ایسے ہی رہو گی؟ زاہدہ بیگم کو اس کا انکار کافی ناگوار گزرا تھا۔ ہاں، آپ لوگوں جیسی ازدواجی زندگی گزارنے سے تو بہتر یہی ہے کہ میں کبھی شادی نہ کروں۔ مائر اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ میں اب مزید تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی بھائی، تمہارے پاس 2 مہینے کا وقت ہے، اس کے بعد کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی۔ میں اب مزید تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہاری شادی کر کے میں اسے ڈائیورس لے لوں گی۔ زاہدہ بیگم روانی میں وہ بات بول گئی تھی جو بھی وہ ماہر روح کو بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ان کی بات سن کر اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ دونوں ڈائیورس لے رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکے تھے، جنہیں دیکھ زاہدہ بیگم نظریں چرا گئی تھیں۔ میں اب مزید اس شخص کے ساتھ رہ کر اپنی لائف برباد نہیں کر سکتی، مجھے بھی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق حاصل ہے۔ زاہدہ بیگم کی بات سن کر وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ آپ دونوں کو جو کرنا ہے کریں، مگر پلیز میں نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا ہے، میں دوبارہ اسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے اپنے معاملات سے دور رکھیں، جیسے ہمیشہ خود سے دور رکھتے آئے ہیں۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ مائر تلخی بھرے انداز میں اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ گاڑی تک آتے اس کی آنکھیں آنسوں کی وجہ سے دھندلا سی گئی تھیں۔ اسٹیئرنگ پر سر رکھے وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاید اس کی لائف میں کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچپن سے لے کر آج تک اس نے ہمیشہ محرومیاں ہی دیکھی تھی۔ سید ذاکوان ربانی کی آمد پر تو سید حویلی میں جیسے بہاریں اتر آئی تھیں، ہر طرف خوشیاں اور کھلکھلاہٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ سید ہاشم ربانی کا سینہ مزید چوڑا ہو گیا تھا، آخر کو اپنے لاڈلے ضدی سپورٹ کو واپس لانے میں کامیابی جو حاصل کر لی تھی۔ انہیں اکثر یہی سننے کو ملتا تھا کہ ان کا پوتا اس جگہ واپس نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو باہر سے کوئی گوری میم لے کر تو ضرور آئے گا۔ سید ہاشم ربانی نے کبھی ظاہر تو نہیں کیا تھا، مگر اندر سے ہر وقت انہیں اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کا آزاد خیال پوتا واقعی ایسی کوئی حرکت نہ کر دے۔ مگر کل رات اپنے لمبے چوڑے وجیح پوتے کو سینے سے لگاتے ان کا خدشہ ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ لنچ کے ٹائم سب کو ڈائننگ ٹیبل پر جمع کیے ذاکوان کے انتظار میں تھے۔ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے وہ بھی لنچ سے تھوڑی دیر پہلے اٹھا تھا۔ ذاکوان بہت کول مائنڈڈ انسان تھا، وہ ٹینشن لینے نہیں دینے کا عادی تھا، مگر کچھ باتیں ایسی تھیں جس پر وہ چاہنے کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا، اور وہ تھا اسے نیند سے جگانا۔ وہ اپنی مرضی سے سونے اور اٹھنے کا عادی تھا، اور یہ بات گھر کے ہر فرد کا اچھے سے ازبر تھی، اس لیے کبھی کسی نے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ وہ رات کو بھی بنا کھانا کھائے سویا تھا، اور ابھی ناشتے کا ٹائم گزر چکا تھا، جس پر حلیمہ ربانی کو اس کی بہت ٹینشن ہوئی تھی، مگر وہ اسے اٹھا کر پہلے دن ہی اس کا موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سب نے صبر سے کام لیتے اس کے اٹھنے کا انتظار کیا تھا۔ ابھی حماد کے بتانے پر کہ وہ اٹھ چکا ہے، جلدی سے ٹیبل لوازمات سے سجا دیا گیا تھا۔ سید ہاشم ربانی اپنے پوتے کی خاطر مدارت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چاہتے تھے۔ ذاکوان کو کھانے کا بہت شوق تھا، اس لیے ان کی پسند کی تقریباً تمام ڈشز ہی تیار کی گئی تھیں۔ ٹیبل تو ایسے سجایا گیا ہے جیسے ابھی کسی شہزادہ گلفام کی انٹری ہونے والی ہے۔ ہم بھی مہینوں سے گھر سے باہر رہ کر آئے ہیں، ہمارے تو اتنی آؤ بھگت کبھی نہیں کی گئی۔ فہیم پہلو بدلتے جل کر بولا تھا۔ وہ یہاں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، مگر اپنے دادا کی وجہ سے مجبوراً موجود تھا۔ اسی لمحے سب کی نظریں سیڑھیوں سے اترتے ذاکوان کی جانب اٹھی تھیں۔ سفید کلف لگے روایتی لباس میں ملوث، چوڑے شانے اور روشن پیشانی کا مالک وہ واقعی کہیں کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ فون کان سے لگائے بات کرتا وہ سب پر نظر ڈالتا مسکرایا تھا۔ اس کی سحر انگیز مسکراہٹ کی کس قدر دلکش تھی، حسنہ بیگم نے بے اختیار دل ہی دل میں اپنے لاڈلے کی نظر اتاری تھی۔ سیاہ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے ماتھے سے پیچھے کرتا وہ قریب آیا تھا۔ سیاہ گہری آنکھیں، سیاہی مائل لبوں، مونچھوں تلے ایک دوسرے میں پیوست کیے کھڑی مغرور ناک، جس پر دائیں جانب چمکتا خوبصورت سا سیاہ تیل، وہ کوئی حسن کا دیوتا ہی معلوم ہوتا تھا جو اپنی وجاہت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ مسکراتا سید ہاشم ربانی کے ساتھ پڑی خالی چیئر پر آن بیٹھا تھا جو اسپیشل اس کے لیے رکھی گئی تھی۔ فہیم نے شعلہ بار نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔
وہ جب بھی ذاکوان کو دیکھتا اس کے اندر باہر آگ جل اٹھتی تھی۔ ذاکوان کے پاس ہر وہ چیز تھی جس کی خوش خواہش فہیم نے کی تھی۔ ارے آپ سب میرے انتظار میں بیٹھے تھے، ایک امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، آپ لوگ شروع کریں نا۔ ذاکوان ان سب کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا دیکھ جلدی سے بولا تھا، تمہارے بغیر کیسے شروع کر سکتے ہم؟ آج اتنے سالوں بعد تو تمہارا ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہے ہمیں۔ سید ہاشم ربانی کا لہجہ شکوہ کناں تھا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب آپ جو کہیں گے جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ ذاکوان نرمی سے گویا ہوا تھا۔ اس کے محبت بھرے انداز پر ہاشم ربانی مسکرا دیے تھے۔ مرشد سائیں، میرا پوتا بہت کمزور نہیں لگ رہا؟ حلیمہ ربانی صبح سے نہ جانے کتنی بار یہ بات دہرا چکی تھی۔ اماں سائیں، یہ شیر جوان کہاں سے کمزور لگا آپ کو؟ فرقان ربانی ہنستے بولے۔ ذاکوان ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب کے اپنے بارے میں بولے جانے والے جملوں سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یوسف رحمان اور زاہدہ امجد کی ارینج میرج تھی۔ دونوں کا تعلق اپر کلاس سے تھا۔ یوسف رحمان نے زاہدہ امجد کو ایک فنکشن میں پسند کیا تھا اور فوراً اپنے گھر والوں کے سامنے پسندیدگی ظاہر کرتے رشتہ بھجوا دیا تھا، جسے زاہدہ کے گھر والوں نے بہت پسند کیا تھا، مگر زاہدہ نے معلوم ہوتے ہی فوراً انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی جس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، اسی وجہ سے وہ اب تک گھر والوں کو اس سے ملوا نہیں پائی تھی۔ مگر یوسف رحمان کا رشتہ آنے کے بعد سے جس طرح اس کی فیملی اس کی شادی کو لے کر سنجیدہ ہو چکی تھی، زاہدہ کو یہ بات مزید چھپانا ٹھیک نہیں لگی تھی، اس لیے بہت ہمت اکٹھی کر کے اس نے ایک امید کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دیا تھا، جسے سنتے ہی اس کے والد آگ بگولا ہو گئے تھے۔ جس بیٹی کو انہوں نے اتنے ناز نخروں سے پالا تھا، اسے ایک غریب گھرانے میں بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے زاہدہ کو فوراً انکار کر دیا تھا اور اسی دن یوسف کے گھر والوں کو رشتے کے حوالے سے رضامندی دے کر جلد سے جلد شادی کی تاریخ رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ اس محبت کو اپنی بیٹی کی نادانی سمجھ کر اسے یہیں پر ختم کر دینا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ صرف پیار محبت کی بنا پر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ غریب لڑکا ان کی بیٹی کے لائق کسی صورت نہیں تھا، جس کی اوقات ان کی بیٹی کو اس کے معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانے کی نہیں تھی۔ وہ بلا اسے ساری زندگی کیسے خوش رکھ پاتا؟ اپنے طور انہوں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کا سب سے بہتر فیصلہ کیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے گا۔ انہوں نے زور زبردستی اور بلیک میل کر کے زاہدہ کی شادی یوسف رحمان سے تو کروا دی تھی، مگر زاہدہ نے کبھی بھی یوسف رحمان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی 2 جڑواں اولادیں تھیں، ماہرو اور ماہر۔ ناول جاری ہے۔